اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب۔ جماعت ششم میں مضمون اردو ہے اور سبق جو ہم نے پڑھا نظم ہوا ہے، جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے بارے میں ہم نے کام بھی کیا ہے، کتاب میں بھی کیا ہے اور کاپی میں بھی کیا ہے۔ آج بیٹا ہم لوگ اس کے نئے الفاظ اور سوال جواب کریں گے اور نظم ہوا کو جو نظم کو نثر کی صورت میں لکھیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا کام اپنی کاپی میں کس طرح شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی اردو کی چھٹی جماعت کے لیے اردو کی کتاب، جس میں سے آپ نے نظم ہوا پڑھی ہے اور اس کی بلند خوانی آپ نے کی ہے، گھر میں بھی کی ہوگی اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے اس کے سوال جواب مشق کے سوال جواب حل کرتے ہیں۔ یہ ہے نظم ہوا جو آپ نے اس کی بلند خوانی کی تھی اور آپ نے اس کو اچھے سے پڑھا ہوگا، اس کے مفہوم کو اور معنوں کو سمجھا ہوگا۔ اب ہم اس نظم کو سادہ نثر میں لکھنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور نئے الفاظ جو اس میں آپ کو آئے ہیں وہ بھی سکھائیں گے۔ پہلے ہم جاتے ہیں مشق کی طرف کہ دیکھتے ہیں اس میں مشق میں کیا کیا سوال ہیں جو آپ اس میں کریں گے۔ جی تو یہ ہے آپ کے مشق کے سوال جواب جو صفحہ نمبر 58 پر موجود ہیں۔ جیسے کہ دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھنا ہے۔ ہوا کسے زندہ رکھتی ہے؟ ہوا کن کن صورتوں میں ملتی ہے جیسے کہ اس نظم میں بتایا گیا ہے وہ بتانا ہے۔ ہوا گرم ہو کر کیا صورت اختیار کر لیتی ہے؟ تیز ہوا چلے تو کیا کہلاتی ہے؟ اور ہوا کس رنگ کی ہوتی ہے؟ ہوا کی صورت میں ہنستی ہوئی ملے گی کس صورت میں؟ یہ وہ سوال جواب ہیں، مشق کے سوالات ہیں جو ہم اسے کاپی میں کریں گے۔ اس سے پہلے کتاب میں نے آپ کو سوال نمبر 2 دیے گئے مصروں کو درست الفاظ سے پر کیجیے کروایا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 درست لفظ پر صحیح کا نشان لگائیے، یعنی کہ جو درست لفظ ہیں یہ میں ایک آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ جو بچے نہیں ہمیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکے تھے، ان کو پتہ ہو جائے کہ ہم کیا کیا کام اپنا مکمل کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد کرا تھا سوال نمبر 5 الفاظ کے معنی ہم نے کاپی میں لکھ کے آپ کو بتائے تھے۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے، یہ کام بھی ہم نے کاپی میں کیا تھا۔ اور سوال نمبر 7 ہم نے کیا تھا ہوا کے فوائد بتائیے، یہ کام ہمارا ہو چکا ہے جو ہم نے کاپی میں مکمل کیا ہے، کچھ کتاب میں مکمل کیا ہے۔ سوال نمبر 2 اور 3 ہم نے کتاب میں کیا ہے، باقی ہم نے 4 5 6 جو ہے کاپی میں کرا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 7 ہم کر چکے ہیں۔ اب سوال نمبر 8 ہے نظم کو سادہ نثر میں بیان کیجیے بیٹا، یہ بھی ہم اپنی قواعد کاپی میں کریں گے۔ آئیے پہلے میں آپ کو قواعد کاپی میں نظم کو سادہ نثر میں بیان کیجیے بتاؤں گی۔ ہوا کے فوائد بتائیے، یہ تو آپ کر چکے ہیں۔ یہ تو آپ نے ہوا کے فوائد جو ہے اپنی ادب کاپی میں، اردو ادب کی کاپی جو وہ اسی میں ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اگر کچھ بچے اس نظم کو سادہ نثر میں بیان کیجیے اردو ادب کاپی میں کر چکے ہیں تو کوئی بات نہیں بیٹا، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ اردو ادب کی کاپی میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی جو بھی آپ ہو میں بتاتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کر چکے تو اس میں آپ پریشان نہ ہو، بار بار آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ آپ کو صرف یہ کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو آپ الگ رکھیں کاپی نثر کا اور قواعد کا اور ادب کا کام، لیکن اگر آپ ادب کاپی میں کر چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، نظم کو سادہ نثر میں بیان کیجیے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم سوال نمبر 8 کریں گے۔ نظم کو سادہ نثر میں تبدیل کیجیے، یہ آپ نے کرنا ہے قواعد کاپی میں، نئے صفحے سے شروع کیجیے گا آپ۔ نظم کو سادہ نثر میں کس طرح؟ نثر لکھیے، ہوا نظم ہے، ہوا ہر جاندار کو زندہ رکھتی ہے، یعنی کہ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہوا کو ہر جاندار کو زندہ رکھتی ہے، ہوا ہی کی وجہ سے پرندے اڑتے ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی کہ یہ آواز بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ہوا ہر جگہ ہے، جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں بھی ہوا موجود ہوتی ہے، یہ ہوا کا کام ہے کیونکہ ہوا ہمارے چاروں طرف موجود رہتی ہے۔ ہوا کبھی خاموش
ہے کبھی مستی کرتی، یعنی کہ کبھی خاموشی کے ساتھ ہوا ہمارے ارد گرد ہوتی ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اور کبھی مستی میں یعنی کہ خوب اٹھلاتی اور جھومتی جھامتی چلتی ہے، اور کبھی آندھی کی صورت یعنی کہ کبھی کبھی ہوا اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ آندھی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ الگ الگ ہوا کے بھی موڈس ہیں، جیسے کہ ہوتے ہیں کہ کبھی خاموش ہے تو کبھی آرام سے چل رہی، کبھی پروا کی صورت میں بہت آرام سے مستی کرتی ہوئی، تو کبھی کبھی آندھی کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور شاخوں کو جھولا جھلاتی ہے، تو کبھی گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہوا گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے اور بھاری ہوا اس کی فوراً جگہ لے لیتی ہے۔ ہوا کو جہاں اور جس طریقے سے دیکھو یہ بے رنگ اور خالص نظر آئے گی، یعنی کہ ہوا جو ہے ہر جگہ خالص ہوتی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ یہ بے رنگ اور ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی روپ نہیں ہے۔ ہوا وزن بھی رکھتی ہے، جی ہاں ہوا کا وزن ہوتا ہے، اور اس میں پھیلنے اور پچکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ غرض ہوا ہمارے لیے کس طرح اہم ہے اس کا اندازہ ہمیں بخوبی ہے، اور یہ ہم جب نظم پڑھیں گے تو ہم اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ ہوا ہمارے کس قدر کام آتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ لوگ ٹائٹل صفحہ بنائیں گے نظم ہوا کا، اس کا آپ کریں گے اور جماعت کا کام لکھ کے اپنی ڈیٹ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ سرگرمی کریں گے ذخیرہ الفاظ، یعنی کہ ان کو ہم نئے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں اور ذخیرہ الفاظ بھی کہتے ہیں، انہیں مشکل الفاظ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ اس کا ہم نے لکھا ہے ذخیرہ الفاظ نظم ہوا کے دور دورہ۔ پہلے آپ ٹائٹل صفحہ بنا چکے ہیں، اس کے الفاظ معنی کر چکے ہیں، اور میں نے اس میں آپ کو کروائے تھے، تو یہ ہے دور دورہ، اٹکیلیاں، جھلائے، وصف، جھونکے، خالص، آندھی، شاخوں، بڑھتی، گیسوں، ٹھیک ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، ذخیرہ الفاظ ہیں، نئے الفاظ۔ دور دورہ، اٹکیلیاں، جھلائے، وصف، جھونکے، خالص، آندھی، شاخوں، بڑھتی اور گیسوں، ٹھیک ہے، یہ اس کے تمام الفاظ ہیں جو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو اور کوئی الفاظ مشکل الفاظ لگ رہے ہوں تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے نظم ہوا کے مختصر سوال جواب، وہ آپ کیسے کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ہوا کسے زندہ رکھتی ہے؟ ہوا ہر جاندار کو زندہ رکھتی ہے، اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہوا کن کن صورتوں میں ملتی ہے؟ ہوا کبھی خاموش، جواب ہے ہوا کبھی خاموش، کبھی پروا، کبھی اٹکیلیاں کرتی ہوئی، تو کبھی کبھی آندھی کی صورت میں اختیار کر لیتی ہے، یعنی کہ ہوا ہمیں ان کن صورتوں میں ملتی ہے، کبھی خاموش ہے، کبھی پروا ہے، تو کبھی اٹکیلیاں کھاتی ہوئی، اور کبھی کبھی آندھی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تیز ہوا چلے تو کیا کہلاتی ہے؟ تیز ہوا چلے تو آندھی کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے؟ آندھی کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ہوا کس رنگ کی ہوتی ہے؟ ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہوا بے رنگ ہوتی ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے۔ ایک دفعہ سے دوبارہ سن لیجئے تمام سوال جواب، آپ کو اس کو اردو کی کاپی میں، اردو ادب کی کاپی میں کریں گے آپ نئے الفاظ، اور جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے ٹائٹل صفحہ بنایا ہوا ہے، اس میں آپ نے الفاظ معنی کرے تھے، الفاظ کے جملے کرے تھے۔ اب آپ نیکسٹ اس کا کام کریں گے، نئے الفاظ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ یہ کام کریں گے سوال جواب۔ سوال جواب کس طرح ہوں گے؟ ہوا کسے زندہ رکھتی ہے یہ پوچھا گیا ہے، تو بیٹا آپ کو پتہ ہے ہوا ہر جاندار کو، جو جاندار ہے اس کو زندہ رکھتی ہے، اور اس کے لیے ہوا ضروری ہے۔ ہوا کن کن صورتوں میں ملتی ہے؟ تو ہوا کبھی خاموش، کبھی پروا، کبھی اٹکیلیاں کرتی ہوئی، تو کبھی کبھی آندھی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ تیز ہوا چلے تو کیا کہلاتی ہے؟ تیز ہوا چلے تو آندھی کہلاتی ہے، یعنی کہ جب ہوا بہت تیز ہوتی ہے تو آندھی اور طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے بہت سے ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، ہر چیز کو اڑا کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے، بہت تیز انداز میں چلتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جب تیز چلتی ہے تو کیا کہلاتی ہے؟ آندھی کہتے ہیں نا، آندھی آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 ہوا کس رنگ کی ہوتی ہے؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ہوا بے رنگ ہوتی ہے۔ پانی اور ہوا ایسی چیزیں جو بے رنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تھے آپ کے سوال جواب جو آپ نے اپنی اردو ادب کی کاپی میں کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو کرنا ہے اب ذخیرہ الفاظ، جیسے کہ میں نے بتایا اردو ادب کی کاپی میں دور دورہ، اٹکیلیاں، جھلائے، وصف، جھونکے، خالص، آندھی، شاخوں، بڑھتی، گیسوں،
ٹھیک ہے، یہ ہے آپ نے کرنا ہے۔ سرگرمی آپ کی ذخیرہ الفاظ ہے جو آپ نے اردو ادب کی کاپی میں کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو وہ کروایا تھا، سوال نمبر 8 کروایا تھا، نظم کو سادہ نثر میں تبدیل کیجیے، بیٹا یہ آپ کرنا ہے۔ آپ کرنا ہے نظم کو نثر میں یعنی کہ تبدیل کرنا۔ نظم ہے ہوا جاندار کو زندہ رکھتی ہے، ہوا کی وجہ سے پرندے اڑتے ہیں، یہ آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ہوا ہر جگہ ہے، جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں بھی ہوا موجود ہوتی ہے۔ ہوا کبھی خاموش ہے، کبھی مستی کرتی ہے، کبھی آندھی کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور شاخوں کو جھولا جھلاتی تو کبھی ادھر ادھر گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہوا گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے اور اوپر اٹھ جاتی ہے اور بھاری ہوا اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ہوا کو جہاں اور جس طریقے سے دیکھو یہ بے رنگ ہے اور خالص نظر آئے گی، اور یہ ہوا وزن بھی رکھتی ہے اور اس میں پھیلنے اور پچکنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ غرض ہمارے لیے کس طرح اہم ہے اس کا اندازہ ہمیں بخوبی ہے، اور ہم ہوا کی افادیت یا ہوا کی فائدوں سے منہ نہیں موڑ سکتے، اس کو آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا کام ہے جو آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔